اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو مبارک ماہ رجب اور اس سے بھی زیادہ مبارک حضرت امام محمد باقر سرکار باقر العلوم صلوات اللہ علیہ کی آمد کی تمام مومنین کو، بالخصوص ان کے فرزند حضرت بقیت اللہ کو۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی نایاب تحفہ لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں، مرزا علی انجینئر صاحب کا اعتراف تبرہ۔ مرزا علی انجینئر صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مولوی جواد صاحب، جنہیں بہت زیادہ اس معاملے میں دشواری کا شکار ہے، اور جواد نقوی المعروف اللہ دیتا حنفی صاحب، جو ویسے تو ماشاءاللہ دوسرے مسلک سے آئے تھے ہمارے مسلک میں دیوبندیت رائج کرنے، اور سب سے پہلے الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے گج بج کے آواز اٹھی تھی مولوی جواد صاحب کے خلاف، اور آج الحمدللہ اصولی علماء نے بھی ان کی مخالفت کا پرچم لہرا دیا۔ خیر، یہ ہماری ایک چھوٹی سی فتح ہے۔ تو چلتے ہیں مولوی جواد صاحب کی طرف، اور تبرہ کے لحاظ سے مولوی جواد صاحب کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ رہبر معظم نے اس وقت انہی فتنوں کے پیش نظر، جو ان کی نگاہ پورے عالم اسلام پر ہے، پورے عالم اسلام کے حقائق دیکھ کر، جگہ جگہ تشیع کو درپیش خطرات دیکھ کر مسلمانوں کو تو وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف سے فتویٰ دیا کہ سنی مقدسات کی بے حرمتی حرام ہے، اور دوسری طرف سے یہ بھی بتایا کہ برطانوی حکومت نے MI6 نے ایک شیعہ فرقہ بنایا ہے، شیعہ ورژن بنایا ہے، جن کا کام ایک شیعہ مقدسات کی پائمالی کرنا ہے، شیعہ حدود کی پائمالی، شیعہ عقائد خراب کرنا ہے، اور دوسرا اہل سنت کے مقدسات کی کھلم کھلا توہین کرنا ہے۔ یہ MI6 کی علامت ہے۔ جی عزیزان گرامی قدر، دیکھیں مولوی جواد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیوبندی تھے، ہیں اور رہیں گے، اور آپ جس کو رگڑا 2 منٹ میں نکال دیتے ہیں ہم، that's not a big deal for me at all۔ بھئی ہم نے کب اہل سنت کے مقدسات کی توہین کی ہے؟ بات تو یہ ہے نا، مقدسات اہل سنت کی توہین ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کرتے ہی ان کی توہین ہے جو اہل سنت کی ہی کتب میں پلید ثابت ہے۔ دشمن آل محمد وہ مقدس ہو ہی نہیں سکتا۔ سائیکو شٹ۔ خیر، اور رہبر کی جو آپ نے رٹ لگائی ہے، آئیں ذرا آپ کے رہبر کی کتاب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رہبر کہا کسے جاتا ہے۔ یہ آپ کے سو کالڈ رہبر، اصلی رہبر نہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اصلی رہبر کون ہے۔ خامنائی صاحب کی کتاب ہے 250 سالہ انسان، انہوں نے اپنے بقول سیرت لکھی ہے جی معصومین کی۔ اس کتاب میں عزیزان خامنائی صاحب نے صفحہ نمبر 72 پر جو عبارت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں امام اور اسلامی معاشرے کے حاکم کا انتخاب اور تعین خدا کی طرف سے ہو، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا تعارف کرایا گیا ہو۔ رہبر اور پیشوا کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جملے پہ غور، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے تمام رموز سے آگاہ ہونے کے علاوہ مفسر قرآن بھی ہو، ہر قسم کے خلقی و خلقی سببی عیوب اور نقائص سے پاک اور معصوم ہو، اس نے پاک و پاکیزہ خاندان میں جنم لیا ہو وغیرہ۔ ضروری ہے کہ جو رہبر ہو وہ معصوم ہو، معصوم، عصمت رہبری کے لیے شرط ضروری ہے بقول خامنائی۔ یا واضح عبارت عزیزان یہاں پر دیکھ رہے ہیں خامنائی صاحب کی، کہ رہبر کے لیے معصوم ہونا شرط ضروری ہے، ضروری ہے کہ جو شخص رہبر کہلائے وہ معصوم ہو۔ عزیزان گرامی قدر، میرے خیال جواد نقوی صاحب کو یا اللہ دتا دیوبندی صاحب کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جسے آپ رہبر مانتے ہیں وہ رہبر کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کے اپنے اصول پہ۔ خیر، اب رہ گئی تبرے کی بات۔ مولوی جواد صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔
منہ اٹھا کے آپ مائک کے سامنے تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ شرن حرام ہے، کبھی اپنی ہی لکھی کتاب پڑھ لی ہوتی تو شاید یہ بکواس آپ نہ کرتے۔ خیر، یہ میرے ہاتھ میں متاب پبلیکیشن جامعہ عروۃ الوثقی سے چھپی، لاہور سے چھپی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تفسیر خطبہ فاطمیہ، مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 268 پر مولوی جواد صاحب کا ایک چیپٹر ہے، وہ اس میں طاغوت سے برات کے بغیر نظام ولایت ناممکن۔ اس چیپٹر کے اندر وہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہر اس شخص سے ناراحت ہو گئیں جو نظام طاغوتیت سے ناراض نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی ناراضگی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ جو بندہ طاغوت یعنی دشمنان اہل بیت سے برات کا اظہار نہیں کرتا، ان پہ تبرہ نہیں کرتا، جناب سیدہ آج تک ان سے ناراض ہے۔ مولوی جواد صاحب، آپ پہ خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے۔ اپنی ہی عبارت کے ذیل میں آپ جیسے لعنتی مولوی جناب سیدہ کی لعنت کھٹ بیٹھے ہیں۔ یہ عزیزان، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا اس طرح کے الفاظ، لیکن یہ بندہ ہے ہی حرام زادہ لعنتی۔ اپنی ہی کتاب اس کی عبارت کے اندر ماشاءاللہ لعنت کھٹ لی ہے۔ جو جناب سیدہ کی لعنت کا مستحق ہو، میں تو اسے گالیاں دوں گا، تو سمپل سی بات ہے، وہ حرام زادہ بھی ہے، لعنتی بھی ہے، جو سیدھی بات ہے۔ میں بہت عرصے سے اس بندے کو برداشت کر رہا تھا، لیکن دس از ٹوٹلی آؤٹ ناؤ۔ جو بھی ایسا کرے وہ MI6 یہ وہ حرام زادے، کبھی اپنی کتاب پڑھ لی ہوتی نا تو اس طرح کی بات نہ کرتے۔ خیر عزیزان، ہم چلتے ہیں مرزا علی انجینئر کے لحاظ سے جو ہمیں بات کلیئر کرنی تھی وہ کلیئر آؤٹ کر لیں۔ پھر یہ اس میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے، اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے قاتلین، اہل بیت کی توہین کرنے والے لوگ، ان کی وکالت بھی مفتی صاحب آپ چھوڑ دیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی میرے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی توہین کرے وہ مرتد ہے۔ تو سرکار پھر بتائیں آپ کو یہ مرتد کون ہے، ان مرتدین کا امام کون ہے اس امت کے اندر، ان گستاخان اہل بیت کا باپ کون ہے اس امت کے اندر، ان کے بارے میں تو آپ لوگ نہ صرف خاموش بلکہ الٹا ان کی وکالت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ محبین اہل بیت ہیں؟ جی عزیزان، دیکھیں مرزا علی انجینئر صاحب، الحمدللہ آپ نے آج ہمارا مدعا مان ہی لیا۔ پہلے تو مرزا صاحب نے ہماری ویڈیو پاکستان میں بین کرائی تھرو گورنمنٹ، اس کے بعد عزیزان ہم نے عامر لیاقت کو شیعت کی توہین پر جو جوابات دیے تھے اس میں سے پارٹ 1 پہ مرزا صاحب نے خود اپنا کمنٹ شیئر کیا کہ اسے ابیوسو لینگویج نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ہے واٹس ایور۔ پھر بعد میں خود ہی ماشاءاللہ شیعت کو مردہ کہہ دیا، اس پہ بھی ہمارا جواب آیا۔ خیر، ان جوابات کے بعد ریسنٹلی جناب سیدہ کے لحاظ سے بھی ہمارا ایک جواب گیا اور مرزا انجینئر صاحب کو اس سے اتنا ہٹ ہوا کہ آج الحمدللہ شیعہ پتر نے مرزا انجینئر صاحب کے منہ سے نکلوا ہی دیا کہ دشمنی اہل بیت ارتداد تک لے جاتی ہے، اور محبت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف آل محمد کے فضائل بیان کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر خیر کر کے چلے جائیں، ان کے دشمنوں کی وکالت چھوڑنا پڑے گی۔ اور جو قاتل اہل بیت ہے، جو بھی گستاخ اہل بیت ہے، مفتی طارق مسعود ملعون نے تو صرف انہیں مرتد کہا تھا، مرزا علی انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں مرتدوں کے امام تک پہنچا دیا۔ مرزا صاحب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ مرتدوں کا امام کون ہے، یہ ہے وہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ مرتدوں کا امام وہی ہے، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں، جس نے سب سے پہلے کہا تھا معاذ اللہ رسول پہ ہذیان طاری ہو گیا۔ مرتدوں کا امام وہ ہے جس نے جناب زہرا کو ناراض کیا، وہ ہے کافر، وہ ہے مرتدوں کا امام۔ جس آل محمد کا معاملہ تو کجا، جو رسول سے ہی بدتمیزی کرے وہ ہے مرتد، جو ارتداد تک گیا بقول آپ کا اصول۔ الحمدللہ آج شیعہ پتر نے ثابت کر دیا آپ کے سامنے، آپ کی زبان سے نکلوا دیا ہم نے۔ لیکن اس سے پہلے کہ لوگ بھڑک جائیں مرزا علی انجینئر پہ، کیونکہ آج کل بریلویوں کے اندر ناسبیت بہت زیادہ پھیلی ہے، بریلویوں کے اندر آج کل ناسبیت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، رد الرافضہ، جس کتاب کے تھرو انہوں نے ہماری تکفیر کی تھی ماشاءاللہ برصغیر میں ٹاپ آف دا لسٹ، دیوبندی اور اہل حدیث سے بھی پہلے، یہ رد الرافضہ میں
آئے ذرا اعلیٰ حضرت کی کتاب کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دشمنان اہل بیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اصول بیان کیا ہے. یہ نعیمی کتب خانہ سے چھپی قدیمی قلمی رسم الخط اور عکس کے ساتھ میرے ہاتھ میں موجود ہے اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب الکوکب الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کی کتاب. اس میں صفحہ نمبر 30 پہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا لکھتے ہیں جی؟ لعنت اللہ علی اعداء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. تو مرزا علی انجینئر صاحب تبرے کے معاملے میں حق بجانب ہیں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں. انہوں نے الحمدللہ شیعہ موقف آج پیش کر ہی دیا. عزیزان، یہ ہوتا ہے پھر عباس ابن علی کے ماننے والوں کا تماچا. مرزا انجینئر صاحب، ہم نے پہلے ہی کہا تھا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بالآخر وہ پاڑی گئی آپ کو. تو آج کے بعد آپ نے یہ اصول دے دیے کہ جس نے بھی آل محمد کی توہین کی، وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ مرتد ہے، بلکہ مرتدوں کا امام ہے. ٹھیک ہے جی عزیزان، یہاں ہوتی ہے ہماری یہ ویڈیو اینڈ we'll meet you in the next video. اور جواد نقوی المعروف اللہ دیتا بریلوی یا حنفی صاحب یا دیوبندی صاحب، سوری میں نے آپ کو حرام زادہ کہا، بلکہ آپ واقعی حرام زادہ ہیں. خیر، that's all.